बलूचिस्तान वसाइल से मालामाल खित्ता है, लेकिन बलूचिस्तान के वसाइल पर यहाँ के अवाम की हक़ मिल्कियत को आईन और कानून, मुल्की व बैनुल अक़वामी असूलों के बरखिलाफ तस्लीम नहीं किया गया। हाल ही में रेकोडिक का मुआहदा आईन के आर्टिकल 172 सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें सूबे का हिस्सा 50% से कम करके 25% तक कर दिया गया है। लिहाजा ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि वफाकी हुकूमत बाकी मानदा 25% हिस्सा भी बलूचिस्तान के हवाले करे। शुक्रिया। जनाब स्पीकर, एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। जनाब स्पीकर, मैंने यहाँ पर एक आइन का आर्टिकल अपने इस करारदाद में जो रेकोडिक से मुतल्लिक है, इसमें एक आइन के आर्टिकल 172 शेख 3 172 सब सेक्शन 3 का जिक्र किया है। मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि आज का दिन आइन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल कुछ दिनों से, एक हफ्ते से मेरे ख्याल आइन के हवाले से इतनी बातचीत हुई है टेलीविजन चैनल पर, मीडिया पर्सन्स ने, प्रोफेशनल्स ने, तो लोगों को अब आइन की अहमियत का थोड़ा बहुत इदराक होने लग गया है। आइन का आर्टिकल 172 ये है ओनरीज प्रॉपर्टी, ये जायदाद की मिल्कियत से मुताल्लिक है। जनाब स्पीकर, सब सेक्शन 3 कहता है, सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशंस, mineral, oil, natural gas within the province or the territorial water adjacent thereto shall vest jointly and equally in the province and the federal government. ये जनाबे वाला ये जो शिक है, ये 18वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 172 सब सेक्शन 3 ये 18वीं तरमीम के बाद इसमें इजाफा हुआ। मैं कुछ मेंबरान असेंबली के लिए इसको उर्दू में पढ़ूंगा ताकि कुछ चीजें इनके लिए वाजा, हमारे दोस्तों के लिए, सबके लिए वाजा हो जाए। वो ये है कि जायदाद 1972 आर्टिकल लावारिस जायदाद सब सेक्शन 3 मौजूदा पाबंदियों और वजूब के मुताबिक सूबे के अंदर मादनी तेल और कुदरती गैस या इलाकाई समंदर से मुअल्लिक हों, वो इस सूबे और वफाकी हुकूमत की को मुश्तरका और मसावी तौर पर तफीज कर दिए जाएंगे। तो जनाब वाला, जब कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी जद्दोजहद के बाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 18वीं तरमीम के बाद जब ये शिक डाली गई, उसकी दो बुनियादी वजूहात थी। एक तो 18वीं तरमीम जब बन रहा था, उसके कंटेक्स्ट को देखना है, उसके पसे पर्दा अवामिल को देखना है। 2001 या 2002 की बात है, बलूचिस्तान में एक इज़्तिराबी कैफियत पैदा हुई। बलूचिस्तान में पाकिस्तान अप्रेसिएशन मूवमेंट, 4 जमाती बलोच इत्तेहाद, बलूचिस्तान की जो सियासी, मजहबी तमाम तरक्की पसंद जमातें हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के वसाइल पर हक़ हाकिमियत और हक़ मिल्कियत की बात की। और यह कि हाकिमियत और हक़ मिल्कियत का दावा मुंसलिक था जब ग्वादर पोर्ट पे काम शुरू होने लगा, जब सुई से, डेरा बुगटी से, जब तकरीबन 1952 से निकलने वाली गैस से मुतल्लिक, गैस से मुस्तफीद न होने की वजह से ये इस्तिराब गुज़िश्ता 50-55 सालों से बलूचिस्तान में मौजूद था। उसके बाद जो संदक का मुआहिदा हुआ, जिस तरह वफाकी हुकूमत ने उसको मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लिया था, नाम तो सोने चांदी का था, लेकिन वहां के इलाके के लोगों के मुंह में मिट्टी भी नहीं जाती थी इसकी। ये वो तमाम हालात थे जिसने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सियासी इस्तिराब को जन्म दिया। यहाँ पर जद्दोजहद हुई, लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए, कुछ ने जमहूरी तरीके से इसको आगे बढ़ाया, कुछ ने सारे माहौल से, हालात से जो है मायूसी का इजहार करते हुए जद्दोजहद के और रस्ते इख्तियार कर लिए। और आज तक बलूचिस्तान उन हालात से गुजर रहा है। बलूचिस्तान आज तक, अभी तक एक नॉर्मल सूबा नहीं है, एक वफाकी वहदत नहीं है। उसकी बुनियादी वजूद क्या है? उसकी बुनियादी वजूद ये है जनाब वाला कि आहीन और कानून के तहत जो तहफ़्फ़ुज़ात बलूचिस्तान को एक वफाकी वहदत की हैसियत से फराम किए गए हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। मिसाल के तौर पर जनाब वाला, इस रेकोडिक मायदा ये क्यों अहमियत का हामिल है? एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें तकरीबन दुनिया के 52 के करीब, 52 के करीब ममालिक अब उसके मेंबर्स बने हैं, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर तरीन कौमें इसके मेंबर बने हैं। वो कुदरती वसाइल में शफाफियत की बात करता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, EITI, ये जनाब वाला दुनिया का वो इदारा है जिसमें अगर दुनिया में जहां पर भी कुदरती वसाइल, मादनी वसाइल से मुतल्लिक कोई भी कंट्रैक्ट कोई मुल्क किसी कंपनी के साथ करता है, तो उस कंट्रैक्ट को जो है आवेजा करता है। और मैं आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो ये जो भी कंट्रैक्ट
आप कुदरती वसाइल से मुतल्लिक करते हैं, सोने, चांदी, मार्बल, कोयला, गैस, ये कंट्रैक्ट जो हैं आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको, आपके लोगों को, कौम को पता चले कि जो मुआहिदा, जो एग्रीमेंट हमने किया है, उसके सियासी, माशी, माशरती, तवीलुल मियाद, कलीलुल मियाद क्या असरात हम पर मुरतब होंगे, और उसी को बुनियाद बनाकर जो है उस मुल्क के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को जो है जांचा जाता है। अब बलोचिस्तान में आपके सामने है, बलोचिस्तान के अवाम में यह तशवीश क्यों पाई जाती है कि हमारे यहां शफाफियत नहीं है। अगर रेकोदिक का मुआहिदा हो गया है, रेकोदिक के मुआहिदे को तश्तज़बाम कर देना चाहिए था, उसको बलोचिस्तान हुकूमत की वेबसाइट पे आ जाना चाहिए था, उसको वफाकी हुकूमत की ऑयल एंड गैस की मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी आ जाना चाहिए था, ताकि बलोचिस्तान का कोई भी शख्स जिसमें जरा बराबर भी तशवीश पाई जाती है, और आपने देखा होगा यहां पे सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कुछ एक दो ऐसे साफी भी हैं जिनको कुदरती वसाइल के हवाले से लफ्ज तक नहीं आता, वो भी मन गढ़त झूठे जो हैं वो प्रोपेगेंडे भी करते जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वीलॉग्स बनाते हैं किरदार कुशी के हवाले से। लेकिन एक तहकीक करने वाली बात तब सामने आ सकती है जब हुकूमत खुद इनिशिएटिव ले, और शफाफियत का ये वो क्या कहते हैं कि बुनियादी उसूल है कि आप तमाम चीजों को पब्लिक के सामने वाज़ा कर दें। मार्च के महीने में जब रेकोदिक के हवाले से ये साइन हो रहा था एग्रीमेंट, उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सियासी इज़्तिराब था। ये जो 3 अप्रैल का हम फैसला जिसकी बात कर रहे हैं अभी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको अंडू कर दिया। ये 19 मार्च के बाद ये जो मुआहिदा साइन हुआ है, उस वक्त वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई थी। मौलाना साहब, ये 52 से 53 बिलियन डॉलर का है। इम्कान यही है कि इसमें $500 बिलियन, एक मामूली रकम नहीं है। इसको अगर आप जरब दे दें 180, 190 पर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि $500 बिलियन के कितने बड़े जखायर यहां पर पड़े हैं, जो 400, 450 स्क्वायर किलोमीटर पे हैं। जब यह मुआहिदा हो रहा था तो पाकिस्तान में उस वक्त एक इज़्तिराबी कैफियत थी, एक कमजोर वफाकी हुकूमत थी। जो भी एग्रीमेंट हो रहा था बड़ी तेजी के साथ हम इसमें इसकी जानिब बढ़ रहे थे। इसमें जो इस वक्त की मालूमात के मुताबिक बलोचिस्तान हुकूमत के साथ 25% शेयर बलोचिस्तान की हुकूमत को देने की बात की गई है, या इस मुआहिदे में उसका जिक्र किया गया है। गो के वो मुआहिदा अभी तक हमने भी नहीं देखा है, हमें देखना चाहिए, हमें मिलना चाहिए अराकीन असेंबली को। मुआहिदे में उस 25% में 10% कैरी फ्री, जिसको कहते हैं जिसके लिए आपको रुपया पैसा देना नहीं पड़ता है, हुकूमत बलूचिस्तान को 10% कैरी फ्री की बुनियाद पर हिस्सा दिया गया है, जबकि 15% पेड शेयर है। लेकिन उस पेड शेयर में एग्रीमेंट में यह बात की गई है कि वो जो हिस्सा है 15%, वो उस वक्त होगा जब वफाकी हुकूमत उस 15% के पैसे दे दे। और ये हमारे सामने मिसालें पड़ी हुई हैं कि इस तरह के मुआहिदात के बाद वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के पैसे नहीं देता, उसके बाद 15% के हिस्से पर भी हमें जो शक है, क्योंकि हमारा तजर्बा, हमारी तारीख और बलूचिस्तान और वफाक के जो कुदरती वसाइल के हवाले से जो ताल्लुक है, वो इस बात को वाज़े कर देता है कि हमारे साथ इससे पहले कुदरती वसाइल के मद में इंसाफ नहीं हुआ। तो ये 15% भी अगर बलूचिस्तान को नहीं मिले तो बलूचिस्तान का हिस्सा घट के 10% पे रह जाएगा, क्योंकि कैरी फ्री का जो शेयर आपका दिया गया वो 10%। बाकी ये एक्सिट का जो था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ने 2019 में फैसला दिया। उसके बाद अभी जो रिसेंटली 2021 में फैसला दिया, उस फैसले के तहत जो हम पर जुर्माना आयद हुआ, उसके बाद हमने इनके साथ नेगोशिएशन शुरू की। उस नेगोशिएशन में हमने उस वक्त भी बात की थी कि इस जुर्माने को कब किया जा सकता है कि अगर आप बलूचिस्तान के अवाम को इसमें पार्टी बनाएं, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। लेकिन खैर वफाकी हुकूमत ने इसको अपने वकला, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट और अपनी जो है एपेक्स कमेटी और टीम बना के उसके जरिए से उन्होंने नेगोशिएट किया। हमें उससे गिला नहीं। हमने आखिर बिलाखिर इस एग्रीमेंट के तहत यह फैसला हो गया कि 50% जो टचान कंपनी है, कॉपर कंपनी जो लिमिटेड है, उसको जाएगी और 50% हुकूमत पाकिस्तान को पास वापस आ जाएगी। और इस तरीके से ये सेटलमेंट को, इस मामला को आगे बढ़ाएगी। और हम इसके हक में हैं, क्योंकि $500 बिलियन के इस जखीरे को किसी में भी इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है इसको डेवलप कर सके। हमारी सरियाब की सड़कें 3 साल से जो तामीर नहीं हो सकती हैं, जो 1 से 1.5 अरब 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है,
تو $500 بلین کے ریکوڈک کو مجھے بھی پتا ہے کہ مجھ میں آپ میں کسی میں شاید اتنی استطاعت وفاقی حکومت میں نہیں ہے، نہ وہ ایکسپرٹیز ہے کہ اس کو ڈیولپ کرے. وی نیڈ فورن ایکسپرٹس، وی نیڈ فورن انویسٹمنٹ، بٹ ٹرانسپیرنسی اینڈ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے بغیر اور شفافیت کے بغیر جائیں گے پھر ہم ٹگائے جائیں گے. یہ ہمارے عمر میں یہ ہم جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شاید ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی ریکو دک کو بنتے ہوئے نہ دیکھ پائے، کیونکہ اس کے ڈیولپ ہونے میں 10 سے 15 سال لگیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی شاید اتنا خوش قسمت ہو بلوچستان کے اور پاکستان کے ان حالات میں 10-15 سال اور جی لے. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کی بنیاد ہے. تو لہذا بات یہ ہے کہ جب 1952 میں گیس نکلا، بلوچستان اس وقت سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ، کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک آرٹیکل تھا 156 کا کہ گیس جو ہے ترجیحی بنیادوں پر صوبے کو ملنی چاہیے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. 2010 کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد جب پی پی ایل کے ساتھ 2018 کے بعد اس بنیاد پر جب ہم نے پی پی ایل کے ساتھ کہا کہ اب تو آئین نے جو ہے گیس کے اختیارات ہمیں دیے، ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں، پی پی ایل نے جناب والا ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، اور پی پی ایل کے اس وقت 67 ارب روپے، آپ اندازہ کریں. اب میں آتا ہوں پی پی ایل کا ذکر یہاں کیوں آ رہا ہے. پی پی ایل نے 67 ارب روپے بلوچستان کے ابھی تک اس کو واپس نہیں کیے، جو بلوچستان کا حصہ بنتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، جس میں سے بلوچستان کو اب 50% ان گیس ساری کمپنیوں میں، ڈیولپنگ کمپنیوں میں، پروڈیوسنگ کمپنیوں میں شیئر ملنا چاہیے تھا، وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو اب آگے میں کہہ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا بلوچستان کے 25% حصے کی، اس کو تو میں نے آپ کو سامنے ڈیفائن کر دیا. ایک اور 25% ہے، یعنی 25% تو ان انگریزوں کا ہے. سادہ لفظوں میں بتاؤں، چچیان کاپر کمپنی ہے جس میں بیرک گولڈ ہے، انتافاگوستا ہے. ان میں سے ایک کمپنی تھی انتافاگوستا، اس نے کہا کہ جناب والا مجھے $900 ملین دے دیں، مجھے توبہ ہے بھائی اس ادھر کام کرنے سے، میں نے جو نقصان ہے جرمانہ ہے وہ مجھے واپس کر دیں. 900 ملین انتافاگوستا کا جب یہاں پر واپس کرنے کی بات ہوئی، جو تقریباً بنتا ہے پاکستانی 150-160 ارب روپے. یہ ڈالر فلکچویٹ کر رہا ہے، میں اگر کیلکولیٹ کروں تو وہ ایگزیکٹلی یہ 150 ارب روپے بنتے ہیں $900 ملین کے، جو انتافاگوستا کو واپس کرنے ہیں وفاقی حکومت نے. پھر 50% کا مالک حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان بن سکتا ہے. اب ہوئی بات کیا ہوئی، وفاقی حکومت نے 5-6 اور کمپنیوں کو بلایا. کس کو بلایا؟ جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، پی پی ایل، جو بلوچستان کا 70 ارب روپے مقصوص ہے، جو بی ایم ای یہاں پر اس کا ایک ذیلی ادارہ چلا رہا ہے، اس میں بلوچستان کے ایک شخص کو بھی، جو یونس صاحب کے جو ہے حلقے میں، اس کا ذکر وہ خود بہتر طریقے سے کریں گے. باقی پی پی ایل کی محبتوں اور اس کی سہولتوں کا ذکر وہاں سے وہ کریں گے اور ڈیرہ بگٹی کے نوجوان کریں گے. تو جناب والا 25% حصہ انہوں نے یہ کیا کہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلوچستان کے قدرتی وسائل پر اپنی دسترس قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک طریقہ کار چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے 25% جو حصہ ہے وہ ایک ایس او ایز بنا لیے. انہوں نے اسٹیٹ اون انٹیٹیز، یعنی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز. اس اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی 3 بڑی کمپنیاں ہیں. اس میں ایک پی پی ایل آیا ہے، ایک او جی ڈی سی ایل ہے، اور ایک پاکستان ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے. پی ایچ پی ایل، پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل، 3 کمپنیوں کی انہوں نے کنسورشیم بنائی جس کو نام دیا اسٹیٹ اون انٹیٹیز کا. اسٹیٹ اون انٹیٹیز کو کہا کہ 900 ارب روپے ہیں، 157 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، آپ دے دیں، ریکو دک میں 25% حصے کا مالک بن جائیں. مجھے اس ایگریمنٹ سے کوئی اس کی مخالفت نہیں. ہم نے انگریزوں کے ساتھ سیٹل کرنا ہے، ہم نے ایکسٹ کے فیصلے کو بھی کرنا ہے، ہم نے بلوچستان کے اندر انویسٹمنٹ کے دروازے بھی کھولنے ہیں. لیکن جو طریقہ کار فارمولہ ہے میں اس کو تھوڑا سا ریورس کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ بلوچستان کی حق ملکیت کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 172 کے سب سیکشن 3 کے تحت اس کو کیسے انشور کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے انڈے کسی اور کے باسکٹ میں نہ ڈالیں. وفاقی حکومت کو جب بھی آپ نے اختیار دیا ہے انہوں نے آپ کے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے. میں پی پی ایل کے حوالے سے تمام ڈاکومنٹس پڑھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کن کن جگہوں پر پی پی ایل 10 سال سے 18ویں ترمیم کے تحت ہونے والے تمام آئینی اور قانونی جو بھی تبدیلیاں ہیں ان کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب فارمولہ کیا ہے؟ اس کو آپ سنا بلوچ فارمولہ سمجھ لیں.
اس کو بلوچستان کے عوام کا فارمولا سمجھ لیں. بلوچستان کے عوام کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 100% قدرتی وسائل پر حق کی ملکیت کسی کی ہو نہیں سکتی. 100% آپ کا ہے, آپ کی زمین میں پڑا ہے, کسی کا مائی باپ نہیں لے جا سکتا. لیکن جب آپ کاروباری طریقے سے ڈیولپ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پروڈیوسنگ رائٹس یعنی پیداواری حقوق جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو لہذا بلوچستان کے عام نوجوانوں کو بھی جذباتی کرنے کی, اس طرح بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر پارٹنرشپ میں جاتے ہیں, کسی کو کہتا ہے میری زمین ہے, آپ اس پہ آ کے اینٹیں گراؤ, اس پہ دکان بناؤ, آدھا تمہارا آدھا ہمارا. کاروبار کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اس سے بہتر اصول اب ہو ہی نہیں سکتا. 20 سال سے ہم لیٹیگیشن میں گئے, ہم عدالتوں میں گئے, ریکو دک کا کوئی نہیں نکلا, اب نکل رہا ہے, اچھی بات ہے. ایک پیشرفت ہوئی ہے, 25% انہوں نے ہمیں دیا ہے, 15% اس 25% میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈاماڈول ہے, جس میں میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت سی چیلنجز درپیش ہوں گی, کوئی بھی بلوچستان کی آنے والی صوبائی حکومت ہے. باقی 25% میں جناب والا 157 ارب روپے حکومت بلوچستان اپنے ذریعے سے دے سکتا ہے, اور اس کو میں ثابت کر کے دوں گا. ہم کیوں ایس او ایز کو جو ہے اسٹیٹ اون انٹیٹیز کو جو ہمارے مقروض ہیں, جن کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں بلوچستان میں تیل اور گیس کی پیداوار کے حوالے سے, ہم ان کمپنیوں کو کیوں اپنا 25% حصہ دیں؟ ہم 1 سال کی اپنی پی ایس ڈی پی جو ہے قربان کر دیں اس کے لیے. اگر ہم 1 سال کی پی ایس ڈی پی قربان نہیں کر سکتے, یہ 5 سال میں دینے ہیں, ہر سال کے 30 ارب روپے اپنے پی ایس ڈی پی سے کم کر کے 5 سال میں جو ہے آپ 157 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کو واپس دے کے اسٹیٹ اون انٹیٹیز کو نکال کے 50% براہ راست حکومت بلوچستان کا شیئر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں, 50% ان کا ہے. ٹیکسز فیڈرل گورنمنٹ کو ملتے جائیں گے, وفاقی حکومت بھی مزے لے, ہمارے لوگوں کو بھی تسلی اور تشفی ہوگی کہ یہ دنیا کے مسلمہ قوانین کے تحت ایک پالیسی بنی ہے. اس میں اب طریقہ کیا ہے؟ او جی ٹی سی ایل ہمارا بہت بڑا مقروض تو نہیں ہے, لیکن میرے پاس ایک لسٹ ہے. او جی ٹی سی ایل پاکستان میں اس وقت جو ہے بلوچستان میں تقریباً ڈیرہ بگٹی اور جل مکسی میں, طارق صاحب چلے گئے, او جی ٹی سی ایل اس وقت ڈیرہ مکٹی اور جلستان میں اس وقت جو ہے اس کے آپریشنل ایکٹیویٹیز جاری ہیں. وہاں پر اس نے تیل اور گیس کے ذخائر نکالے ہیں, ان پہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ او جی ٹی سی ایل کو کنسیشنل رائٹس دیے گئے ہیں. جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے, جس میں آواران ہے, بارکان ہے, گوادر ہے, جعفر آباد ہے, خاران ہے, خزدار ہے, قلعہ سیف اللہ ہے, کولو ہے, کھیچ ہے, قلعہ عبداللہ ہے, لسبیلا ہے, لولائی ہے, یعنی پورا بلوچستان. کنسیشنل رائٹس میں نے 1 سال پہلے سے اسمبلی میں کہا, ہمارے کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ دوسرے بادشاہ لوگ ہیں, میں نے کافی چیزیں ہر اسمبلی میں یہاں ایڈوانس میں بتاتا ہوں. جس دن کنسیشنز دیے گئے تھے آج سے 2 سال پہلے, وہ آئین کے خلاف تھے. حکومت کے بلوچستان کی اجازت کے بغیر ان کو کنسیشن دے دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو کنسیشنز دے دیے, ان کے آپریشنز جاری ہیں. آپ ان دونوں کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے کہیں آپ ہمارے 30 ارب کے مقروض ہیں, 40 کے مقروض ہیں, 50 ارب کے مقروض ہیں, ادھر رکھ دیں. جب 40 سے 50 ارب روپے ان سے آپ کو مل جائیں گے, رہ جائیں گے آپ کے 70-80 ارب روپے, جتنے بھی آپ کے رہ جاتے ہیں, اس کو آپ ملا کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ 5 سے 10 سال کی انسٹالمنٹ پر, ہمیں فیڈرل پی ایس ڈی پی سے حصہ ملتا ہے, ہم 10 ارب روپے اس سے ان کو کہہ دیں گے کاٹ لیا کریں, 15 ارب روپے اپنی پرووینشل پی ایس ڈی پی سے کاٹ لیا کریں گے, اپنے قرضے لے کے. 25% جو وفاقی حکومت اسٹیٹ اون انٹیٹیز کے نام سے رکھنا چاہتا ہے, جناب والا میری پلی یہاں پر یہ ہے کہ وہ 25% ہم نے واپس لینا ہے. ہم کسی ایگریمنٹ کے خلاف نہیں, ہم کسی معاہدے کو جو ہے انڈو نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے اگر ایکسٹ سے انٹرنیشنل کورٹ جو سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ, اور میں اس کی 10 سال کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, 650 صفحات کی میرے پاس یہاں پر وہ پوری دستاویز پڑی ہے جو بلوچستان کی سابقہ حکومتیں بارات لے کے جاتے تھے اور وہاں پر ہوٹلوں میں سو جاتے تھے. لیکن چچان کاپر کمپنی 2 وکلا کے ساتھ چچان کاپر کمپنی جو ہے بلوچستان کا یہ کیس جیت گیا. اس سے ہم تو سارے چکر کے لیے جاتے تھے. تو جو 10 سالوں میں پچھلی حکومتوں نے غلطیاں کی, نہ کوئی صافی لکھے گا. لوگ اسٹڈی نہیں کرتے, تحقیق نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں, سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے ہم اس معاہدے کو بلوچستان کے عوام کے مفادات کے منابق اور یہ جو ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ٹرانسپیرنسی انیشیٹو کے جو بنیادی اصول ہیں, مسلمہ اصول ہیں, جناب والا اس کے تحت کرنا چاہتے ہیں. وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس میں 2-4 اور خامیاں جن کی طرف میں آنا چاہوں گا. مثال کے طور پر اس میں جو مائننگ لیز ہے وہ حکومت بلوچستان نے اچھا کیا, ایک اچھا قدم ہے. 164 اسکوائر کلومیٹر پہ تھا, 100 کلومیٹر پہ لے آئے.
100 स्क्वायर किलोमीटर पे ले आए, लेकिन तकरीबन मिला जुला के तकरीबन 380 और 382 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया उनको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का दिया गया। माइनिंग लाइसेंस अलग होता है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस अलग होता है। टैक्सेस ईपीजेड के तहत उनको वहां पर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बना के उनको एक्सपोर्ट वहां से उनकी फ्री होगी, उन पे कोई टैक्स नहीं होंगे। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान ने इसमें मैंने देखा एक अच्छी बात की है कि हम अपने टैक्सेस माफ नहीं करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम आपके टैक्सेस रीइंबर्स कर देंगे। यानी हम अगर पता चल जाए कि आपके 25 रुपए 30 रुपए इस टैक्स की मद में हमने माफ कर दिए, वो हम आपको 25-30 रुपए दे देंगे, आप इसको करने दें। लेकिन मिस के लिए भी आपको एक गारंटी का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जो पैसा इस्लामाबाद की जेब में जाता है, उनके खजाने में जाता है, उसके बाद उसका वापस बलूचिस्तान के गरीब उलाल अवाम के लिए लाना एक दर्द सर है और कभी भी नहीं आता। एक इसमें और खामी जो है वो CSR के हवाले से, जिसको कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी दुनिया में तेल, गैस या कोई भी इस तरह की बड़ी कंपनियां जब जाती हैं तो वो किसी खित्ते में जब मुआहदात करते हैं तो दुनिया में इस वक्त 2 से 3% और 4% जो है वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR कहा जाता है, उसकी मद में पैसे रखे जाते हैं। लेकिन इस मद में, CSR की मद में उन्होंने 1.4% ये लिखा हुआ है कि हम देंगे। उसमें से 0.4 तो 1.4 हो जाता है ना, नहीं 1% उन्होंने कहा है कि इनिशियली जो पूरा जब हम जाएंगे तो एक दफा 1% जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट चागी में लगाएंगे, लेकिन उसके बाद पर एनम यानी सालाना 0.4% जो है वो CSR की मद में हम देंगे। दुनिया के अंदर जनाबे वाला ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो मैंने बात की, ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, 52 ममालिक, अफगानिस्तान, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, अमेरिका ने अभी विड्रॉ कर लिया था एक वजह से कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक मसला उठाया था। दुनिया में ये सारे अरब ममालिक इस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनिशिएटिव के मेंबर हैं। उधर आप जब जाएंगे उनके मुआहदात देखेंगे। करो जनाब वाला, मेरे कहने का बुनियादी मकसद ये था कि CSR की मद में अभी आप कोई भी अपना एंड्रॉयड फोन उठाएं, गैजेट उठाएं, मोबाइल, उसमें नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज की CSR कंपैरिजन, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ CSR वो लगाएं। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में जो CSR है वो 2% से 3% और 4% तक चला गया है। तो लिहाजा CSR क्या होता है? CSR यही है जहां पर आप उस इलाके की, उस कम्युनिटी की, उस सोसाइटी की, उस इलाके की, उस सूबे की आवाम की फलाह बहबूद के लिए बराह रास्त खर्च करते हैं। बाकी जो पैसा आता है, जो आपको रॉयल्टी उससे मिलता है, वो हुकूमत बलूचिस्तान की सवाबदीद पर होता है, क्या खर्च करें। अब मैं जनाब स्पीकर आखिर में इस बात पे क्यों, मैं ये समझता हूं कि वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती है। मैंने एक जो महसूस किया वफाक में, एक अभी शायद जो नई हुकूमत आएगी वफाक में, उसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसमें शायद इलेक्शन रिफॉर्म एक चैलेंज है, उसमें शायद और भी बहुत से इदारती रिफॉर्म चैलेंज है, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बलूचिस्तान के अंदर रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है, जिसको कहते हैं बलूचिस्तान के मुसालियती हमल। और बलूचिस्तान में मुसालियती अमल या रिकंसिलिएशन, बलूचिस्तान के अरब नौजवान की दिलजोई, बलूचिस्तान के अरब इंसान को यह महसूस करवाना कि मेरे वसाइल के हवाले से, मेरे साइल के हवाले से, मेरे कुदरती वसाइल के हवाले से मेरे साथ इंसाफ हो रहा है, ये रिकंसिलिएशन प्रोसेस का बुनियादी जो है नुक्ता होगा बलूचिस्तान के लिए। और ये जो 25% है, ये किसी बाहर के मुल्क के लोगों के साथ नहीं है कि इसको लाना मुश्किल हो। अगर वफाकी हुकूमत 200 अरब रुपए के मोटरवे, 300 अरब रुपए का एक ऑरेंज मोटरवे लाहौर में बना सकते हैं, जनाबे वाला 150 अरब रुपए के बदले 25% का वापस बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान को दे दे। वो सना बलोच की फरमाइश नहीं, इस आहीन के आर्टिकल 172 के शिक 3 के तहत बलूचिस्तान के उन नौजवानों के हवाले से जो बलूचिस्तान में आज भी वफाक से, आहीन से, उसकी गारंटियों से, मेरे और आपके तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन नहीं है, उन सबको मुतमईन करने और स्लोली ग्रेजुअली बलूचिस्तान के अंदर हालात को बेहतर लाने का एक बुनियादी नुक्ता होगा। अगर आप इसको इसी तरह बरकरार रखेंगे कि ट्रिकी सा एग्रीमेंट होगा, लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा, लोग मुझ पे भी मशकूक होंगे जनाबे वाला, लोग इस असेंबली पर भी मशकूक होंगे, लोग इस हुकूमत पर भी मशकूक होंगे, और सोना और चांदी तो अपनी जगह अभी इधर दफन है। मुझे डर यह है कि कहीं बाहर की कंपनी इधर काम करने आ जाए और लोग इसके सामने रुकावट बन जाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि पेशेंटबंदी करते हुए, पेशबंदी करते हुए, पेशन गोई करते हुए मैं वफाकी हुकूमत
اور صوبائی حکومت بالخصوص اپنے دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو فارمولہ ہم نے دیا ہے وہ قابل حمل ہے، اس پہ ہم بیٹھ کے مزید بات بھی کر سکتے ہیں، بلوچستان کو 50% حصہ ہم دلوا بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ بلوچستان کے 50% دے کے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. شکریہ ثنا بلوچ صاحب. جو ثنا صاحب نے آج پھر وہ کوئی آرٹیکل اٹھایا، پتہ نہیں کون سا آرٹیکل ہے. اصل کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کا تو سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ مانج منرل ہمارے، لیکن کون لے کے جا رہا ہے. اسی دن جو کمرہ بریفنگ جو ہوا تھا، سارے پارٹیاں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو سارے اس پہ متفق ہوئے تھے. جو انہوں نے ہمیں سارے چیزیں بتایا کہ یہ رول ہوگا، یہ ایسا ہوگا، تو سب نے مانا ہے. یہاں اب انہیں جناب اسپیکر، آپ لوگ مرزا خان کاکڑ کو بات کرنے دیں. جناب اسپیکر، یہ لوگ یہ دندا کر رہے ہیں. اس کا دندا میں ابھی میں پردہ بھی اٹھاؤں گا. آپ لوگ بات کر رہے تھے. آج اٹھاؤں گا. آپ لوگ بات کر رہے تھے. سنو، یہ آرٹیکل اسی دن نہیں تھا، یہ آرٹیکل اسی دن نہیں تھا. آپ نے کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ آج دیکھو بلوچستان کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ لوگ بلوچستان کا فائدہ نہیں چھوڑ رہا ہے. اچھا، مجھے یہ جواب دینا ہے، یہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا جو کمپنیوں کے ساتھ، یہ کس نے کیا تھا؟ بلوچستان حکومت نے کی تھی. پھر آپ نے یہ جو نقصان ہوا تھا، آپ نے کیوں پیڈل کے گلے میں پٹ کر دیا؟ تو آپ نے اپنا جو نقصان ہے فائدہ خود اٹھاؤ. تم نے کہا کہ بس آپ ابھی نقصان پیڈل آپ اٹھاؤ، فائدہ ہم لیں گے. پیڈل نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس کے جتنے وہ اثاثات تھے باہر ملک میں سارے منجمد ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، ہم اس کو ختم کریں گے. تو پھر آپ نے کیوں اسی دن یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا کہ ہم اپنے بجٹ سے یہ پیسے ادا کریں گے، یہ $6 ارب، تو ہم آپ کو اختیارات کو نہیں دیں گے؟ تو سب نے ادھر چھپ کر کے، اور آپ مجھے یہ بتانا ہے، یہ جو حکومت آپ نے الٹی کر دیا، آپ نے کلٹی دیا ہے، تو کس نے دیا؟ تو آپ لوگوں نے دیا ہے. تو آپ نے آج فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ تم نے کیا ہے. آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا. ابھی عوام کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ اپنے ریکارڈ میں لانا چاہتا ہے. فلانا تاریخ پہ میں اٹھ گیا تھا، فلانا تاریخ پہ میں نے یہ کر دیا، میں نے آرٹیکل دکھایا لوگوں کو. عوام کے آنکھوں پہ پٹی مت باندھو، عوام کے آنکھوں پہ پٹی مت باندھو. میں نے یہ آرٹیکل اٹھایا، میں نے تو بات کیا، میں نے سب نے ایسا بنایا. آپ ثنا صاحب مہربانی کرو، جو فیصلہ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. آج $6 ارب سے 10 بنتا تھا، کل 20 بنتے تھے، تو پاکستان کے واس کی بات نہیں تھا. آج الحمدللہ فیصلہ ہوا، 25% ہمیں مفت میں ملتا ہے. مفت میں 180 ارب روپے سالانہ میں ہمارے پاس آتا ہے. تو 180 ارب روپے تو ہم جب خرچ کرتے تو ہم تک جائیں گے. آپ مہربانی کرو، لوگوں کو اپنے وہ نہیں دکھانا ہے. آپ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے خود کیا ہوا ہے. آج وہی سب فیصلہ آپ لوگوں نے کیا ہے. یہ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آرٹیکل نہیں دکھایا. آج آرٹیکل دکھا رہے، لوگوں کو دکھاتے ہو، مت دکھاؤ. مہربانی کرو. اسپیکر صاحب، جو فیصلہ ہوا ہے اچھا ہوا ہے. جنہوں نے کیا اچھا کیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا اچھا کیا. مہربانی. آیا قرارداد نمبر 141 منظور کی جائے. آیا قرارداد نمبر 14 منظور کی جائے. جو قرارداد کے حق میں وہ کھڑے ہو جائے، اس پر گنتی ہوگی. ابھی جو مخالفت میں وہ کھڑے ہو جائیں، جو قرارداد کی مخالفت میں وہ کھڑے ہو جائیں. قرارداد نامنظور کی جاتی ہے. قرارداد نامنظور کی جاتی ہے. وضاحت کی. میں خود حیران ہوں کہ اول تو ثنا یا بلوچستان نیشنل پارٹی اس معاہدے کے ایک لحاظ سے تو حق میں لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، اس میں یہ مسئلے اگر حل ہو جائے. یعنی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس ایگریمنٹ کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ نہ پیٹرولیم گیس
منسٹری کے ویب سائٹ پہ ہے اور نہ بلوچستان حکومت کے ویب سائٹ پہ ہے. جب آپ کو معاہدے کا پورے کے پورے طرح سے پتہ ہی نہیں ہے تو اس میں فوائد آپ کیا کیا ڈھونڈیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے بھائی گورام صاحب نے 47 سے لے کے آج تک جتنے بھی معاہدات بلوچستان کے وسائل سے متعلق ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. اور میں اگر یہ کہوں کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ جو ہمیں درپیش ہوا نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی صورت میں، جس سے اس وقت پورا بلوچستان جل رہا ہے، وہ ان معاہدات کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا جو گیس اور تیل کمپنیوں کے ہمارے ڈیرہ بگٹی سے لے کے پورے بلوچستان میں جہاں جہاں پہ بھی معاہدات ہوئے اس کی مسلسل خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم معاہدے کے بعد گارنٹی مانگ رہے ہیں. یعنی ہم معاہدہ ہونے کے بعد گارنٹی مانگ رہے ہیں. یہ گارنٹی پھر کس سے ہمیں ملے گی؟ یعنی اگر ہم دیکھ لیں کہ آپ کے گوادر سے لے کے آپ کے ساحل وسائل تک اس وقت تک بلوچستان میں جس بھی لیول پہ یا حکومتی سطح پہ یا انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، کیا بلوچستان میں ایک شخص بھی ان معاہدوں پر آج تک حمل درآمد ہوتے ہوئے مطمئن ہے؟ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. تو جناب اسپیکر، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں 25% دیے ہیں، 25% دیے جانے چاہیے. اس بحث کے بجائے سب سے پہلے ہمیں اس ہاؤس سے یہ قرارداد منظور کروانا چاہیے متفقہ طور پہ کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو لفظ ٹو لفظ اس ٹیبل پہ ہم سب کے سامنے رکھا جائے تاکہ پورے ہاؤس کو، پورے بلوچستان کو پتہ ہو. ہم نے اس دن بھی اس بریفنگ کی مخالفت کی. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ کیوں، اوپن بریفنگ کیوں نہیں، کہ ہم بلوچستان کے ایک ایک چیز سے باخبر ہو. ہمارے وسائل ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہمارے وسائل پہ لوگ اپنے مسائل حل کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس پہ ان کیمرہ بریفنگ کا نام دے کے اس کو نہ بلوچستان کے عوام کے سامنے نہ اس مقدس ایوان کے سامنے رکھنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر، میں تو حیران ہوں اس قرارداد پہ. اول تو ہمیں اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ کیا اس قرارداد کی روح سے پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم اس معاہدے کے حق میں. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم قرارداد کی فیزیبلٹی میں یہ بھی فرما رہے کہ ہمیں معاہدے کی اصل روح کا پتہ تک بھی نہیں ہے. یہ معاہدہ کسی بھی لیول پہ، کسی بھی ویب سائٹ پہ یا حکومت بلوچستان کی یا گیس کمپنیوں کی ویب سائٹ پہ ہم نے نہ پڑھی ہے اور نہ دیکھی ہے. تو جب ہمیں معاہدے کا صحیح تک پتہ نہیں ہے، اور جس طرح گورام بھائی نے رو کے کہا آپ کے سامنے کہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں اس وقت تک جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اس کا حشر نشر پوری قوم کے سامنے، تو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم 25% کم کریں، 25% زیادہ کریں، ہمیں پرسنٹیج پہ، یہ بڑی بدقسمتی ہے اس صوبے کی کہ یہاں پہ ہر لیول پہ پرسنٹیج سے بات شروع ہوتی ہے، پرسنٹیج پہ بات ختم ہوتی ہے. یہ پرسنٹیج کب تک ہمارے ذہن سے نکلے گا؟ کب تک ہم پوری کی پوری حق حاکمیت اور ملکیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر لیول پہ منسٹری محکموں سے لے کے وسائل تک، وسائل سے لے کے صوبے تک، اللہ نہ کرے کل ہم اس صوبے کو کسی کے آگے کسی پرسنٹیج پہ بیچ نہ ڈالیں. تو پرسنٹیج سے پہلے جناب اسپیکر ہمیں اس ایوان کی توسط سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ پورے کے پورا معاہدہ ہمارے سامنے رکھا جائے. ہم نے اس دن بھی اس بریفنگ سے اختلاف رکھا، ہم نے کہا کہ یہ اوپن بریفنگ ہونا چاہیے، پورے قوم کے سامنے ہونا چاہیے. یہ کیا ان کیمرہ، یعنی اگر کوئی اس میں چوری کا عنصر شامل نہیں ہے، خدا نخواستہ اس میں فراڈ اور دھوکہ دہی کا عنصر شامل نہیں ہے، تو پھر کیا چیز چھپایا جا رہا ہے؟ پھر قوم کے سامنے اصل حقیقت اور حقائق کیوں نہیں رکھے جا رہے؟ تو جناب اسپیکر، ہم اس پرسنٹیج کے کم اور زیادہ کے حق پہ بالکل نہیں ہے. سب سے پہلے معاہدہ ٹیبل ہونا چاہیے، معاہدے کو دیکھ کے اس کے ایک ایک شق پہ پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات، میں ثنا بھائی سے اس بات پہ وضاحت چاہتا ہوں کہ ایز اے پارٹی آپ اس معاہدے کے حق میں پرسنٹیج پہ بات بگڑی ہوئی ہے، مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ بہت جلد ایک روشنی میں تبدیل ہوگی.
آئین نہ ایک صوبے کا ہے، نہ ایک قوم کا ہے، نہ ایک زبان کا ہے، بلکہ آئین اس پورے ملک میں ان مظلوم قوم جن کے ساتھ جو ناانصافی کے اندھیروں میں جن کو دھکیلا گیا ہے، جن کے بچے آج دن تک نہیں ہیں، ہم اسی امید کے ساتھ کہ کل جس طرح ایک تاریخی فیصلہ ہوا اور آئین کا بول بالا ہوا اور آئین جیت گئی، اسی امید کے ساتھ کہ بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، یہی آئین یہی قانون انشاءاللہ جیسے وہاں پہ ایک تاریخی دن منایا گیا، انشاءاللہ بلوچستان میں بھی وہ دن آئے گا جب تمام بچے اپنے مسنگ پرسنز اپنے گھروں میں ہوں گے۔ اور میں عدلیہ کے اس فیصلے کو ایز اے نیشن سلام پیش کرتی ہوں اور ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جن کا اسٹانس تھا اس پہ اور جنہوں نے واقعی ڈیموکریسی ونس کہ انہوں نے آج جمہوریت کو جیتے ہوئے ثابت کر دیا۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں تھوڑی سی اس پہ مختصر وقت میں روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ مختصر، آپ کا مختصر بھی جو ہے آپ مجھے بتا دیں جتنا ٹائم ہے، پھر آج کل جیسے تراویح پڑھاتے ہیں نا، کچھ تیز پڑھتے ہیں کچھ سلو پڑھتے ہیں، میں ویسے ہی بولتا جاؤں گا۔ ہاں 8 رکعت اصل میں آپ اور اسد بلوچ کا دوسرا قرارداد بھی آج کے دن پیش سر سر گزارش یہ ہے کہ میں کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری حکومت کو ٹوٹل 4-5 مہینے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم سے پہلے جام صاحب جو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ان کی حکومت تھی، ہاں میں تھا اس میں شامل۔ لندن کے یاترا ہوئی، امریکہ کی یاترا ہوئی، پتہ نہیں کہاں کہاں۔ اس حکومت نے، اس سے پہلے ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت، تنزانیہ تک گئے، میٹنگیں ہوئی، اس کا نیٹ شیل مجھے، اگر ان کی نمائندگی تو نہیں ہے ادھر، شکر الحمدللہ، کہیں پہ بھی وہ بتا دیں کہ جی اتنا عرصہ جو ہم نے، جیسے ثنا صاحب نے کہا کہ بڑے بڑے ڈیلیگیشن گئے، جھوم جھام کے گھوم گھام کے واپس آ گئے، تو کیا نیٹ شیل کیا ملا؟ پھر جام صاحب کی حکومت نے لاسٹ میں 10% پر ایگری کیا۔ الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے سٹینڈ لیا اس پہ۔ اب دیکھیں اربوں ڈالر کے ہم مختلف ممالک میں انہوں نے پاکستان کی پراپرٹی کو فورفیٹ کرنے کی کوشش کی، عدالتوں کے فیصلے تھے۔ اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 2 کمپنیاں تھی، ایک کمپنی سائٹ پہ ہو گئی۔ میں یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بہت مشکور ہوں۔ گیا جانے والا تو آپ ہی چلے جائیں گے کل، آپ کہاں ادھر بیٹھے ہوں گے؟ نہیں ابھی نہیں گیا ہے، جب جائے گا تو جائے گا۔ میں آرمی چیف قمر باجوہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ذاتی طور پہ دلچسپی لے کے، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، انٹرنیشنل مسئلہ تھا، وہ حل کرایا۔ ISI کا چیف تھا، اس کی ذاتی کوششیں۔ اسی طریقے سے میرے منرل ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری، DG، منسٹر اور میرے CM، دیکھیں آپ فائنل کر چکے تھے 10% پر۔ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ 25% پر ہم لے گئے، 25% فیڈرل گورنمنٹ لے جائے گی، 25% ہم، 50% جو کمپنی آ کے انویسٹ کر رہی ہے، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہی ہے، ایکسپلوریشن اس کی جیسے انہوں نے بتایا 380 کلومیٹر پر ہے، 100 کلومیٹر، اگر وہ 380 کلومیٹر اس قابل ہیں کہ وہاں پہ مائننگ کی جائے، تو ہم نے تو ابھی تک صرف 100 کلومیٹر کا معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ مائننگ لائسنس کے لیے وہ ابھی اپلائی کریں گے، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ گزارش یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو معلومات دینا چاہوں گا۔ گوادر معاہدہ ہوا ہے، سوئی کا معاہدہ ہوا ہے، سیندک کا معاہدہ ہوا ہے، اچ پاور کا معاہدہ ہوا ہے، ہبکو کا معاہدہ ہوا ہے، منرل ڈپارٹمنٹ میں سینکڑوں کے حساب سے معاہدے کیے۔ میرا خیال ہے کہ بلوچستان کو آج تک ایک پائی کا شیئر بھی نہیں مل رہا ہے، ایک پائی کا شیئر۔ گورنمنٹ اب 1952 میں جیسے گوارام نے کہا کہ سوئی میں گیس اور ذخائر دریافت ہوئے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا، OGDCL وغیرہ جو بھی کمپنیاں تھیں، بلوچ 15% پہ بھی ہوا ہے، 9% پہ بھی ہوا ہے۔
آپ مجھے دکھا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس صوبے کا 1% شیئر ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں ہے ان سب معاہدوں میں۔ یہ نوزائیدہ حکومت جو 4-5 مہینے کی اس کی ٹوٹل عمر ہے، تمام جرمانے جو ریکارڈ کے ایک پارٹی کو چلی گئی، انہوں نے کہا کہ وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے جو بھی جرمانے ہیں وہ بھر رہی ہے، تمام اخراجات فیڈرل گورنمنٹ اٹھا رہی ہے۔ ایز سمپل ایز اٹ از، ہمیں 25% بغیر کسی خرچے کے اس بلوچستان کو شیئر ملے گا۔ رائلٹی اور ادر ٹیکس وہ بدستور اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ دیکھیں، ہم تو صرف یہ مانگ رہے ہیں، ہم کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت سے، اس کے بعد سردار ثناء اللہ کی حکومت آئی، اس کے بعد جام صاحب کی، جس میں میں بھی حصہ دار تھا، گو کہ وہ 5 سال میں وہاں پہ اپوزیشن میں اور پابند سلاسل تھا۔ کسی نے آخر میں جام صاحب کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کم از کم ادھر تو کوئی اس کا نیٹ شیل یا اس کا کوئی ریزلٹ نہیں تھا، 10% پر انہوں نے ایگری کیا تھا۔ ہم وہ نہیں مانے۔ ہم نے جتنی مشکلات برداشت کی، جتنی فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے یا دوسری جگہوں پہ مشکلات برداشت کی، وہ ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کو 25% پر لے آئے۔ سی ایس آر کا انہوں نے ذکر کیا 0.4، 1% ون ٹائم وہ اس علاقے میں۔ اچھا، 64 کلومیٹر کا ایریا ہم نے ساتھ دیا، اس پہ وہ مائننگ نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہاں پہ ایئرپورٹ بنائیں گے، مختلف فیسلٹیز قائم کریں گے، یا ان کا جو کچرا وغیرہ ہوگا وہ ڈمپ کر سکتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ اس حکومت کو شاباشی نہ دیں تو میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ شکریہ سردار کیتران صاحب۔ ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ۔ ہمارا مقصد کیا ہے جناب اسپیکر صاحب؟ بلوچستان میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں، پہلا آپ، دوسرا میں، تیسرا ثنا صاحب، اصغر صاحب، یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سکون ہو، انویسٹر آئیں۔ اللہ نے اس صوبے کو معدنی وسائل، معدنی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ہماری پسماندگی کا کیا بنیادی جو وجہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹر وہاں پہ جائے گا جہاں پہ اس کو سکون ملے گا، پلس 4 پیسے ملیں گے۔ ہم نے یہ معاہدہ کیا، یہ بنیاد ہے، ایک نئے بلوچستان کی بنیاد ہے، جہاں پہ آپ مسخیل جاتے ہوئے، میں بارکھان جاتے ہوئے، ظہور صاحب تربت جاتے ہوئے، اصغر صاحب چمن جاتے ہوئے، کہیں پہ اس کی گاڑی کو بریک نہ لگے، کوئی چیک پوسٹ نہ ہو۔ یہ جب ماحول پیدا ہوگا تو انویسٹر آئے گا، یہاں پہ کارخانے لگیں گے، انشاءاللہ ایکسپلوریشن ہوگی، تمام سلسلے ہوں گے۔ جی، جہاں پہ آپ کا یہ کچھ بھی ایک کو تحفظ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ تو ہم نے یہ بنیاد ڈالی، یہاں کے مقامی لوگوں کو 8,000 لوگوں کو روزگار ملے گا، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ پھر آپ لوکل لیول پہ دیکھیں کہ کار ریلی ہوتی ہے، وہاں پہ ریڑیاں لگتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ جب اتنی بڑی کمپنیاں آتی ہیں تو آپ اس علاقے کی، خاص کر اس علاقے کی، پھر اس صوبے کی قسمت بدل جائے گی۔ یہ تو شروعات ہے جناب۔ میں ثنا صاحب سے گزارش کروں گا کہ بحیثیت ایک بلوچستانی کے، ہم اگر ان چیزوں میں پڑیں گے، قراردادوں میں، اگلے یہ اچھا میسج انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جائے گا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم مل بیٹھ کے، جتنا حق اس صوبے پر میرا ہے، مجھ سے زیادہ ان کا ہے، اس سے زیادہ ان کا ہے، اس سے زیادہ ان کا ہے، بیٹھیں۔ کوئی اس میں خامیاں ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، ایکسپلوریشن لائسنس کیا اس میں مائننگ لائسنس کے لیے وہ اپلائی کر رہے ہیں، ہم بیٹھیں گے، مزید بھی اس میں جو بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ کے مشورے ہمارے سر آنکھوں پر،
ہم ایک دوسرے کو الزام تراشی کہ جی آپ اس کا حصہ ہیں، میں حصہ نہیں ہوں. اصغر خان صاحب کی گورنمنٹ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے، پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے. اب وہ کہے کہ جی ہم حصہ نہیں ہیں، وہ حزب اختلاف ہے، وہ کہے جی ہم حصہ ہیں یا نہیں ہیں. مہربانی کر کے میں دست گزارش کروں گا کہ آپ اپنی قرارداد پہ بول چکے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا اس کا ایک معمولی سا جائزہ پیش کر دیا ہے. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس کو پبلک کریں گے تو ہم نے کوئی اندر سے کوئی ایسی چیزیں اپنے لیے خفیہ رکھی ہیں، ایسی کوئی چیزیں خفیہ رکھی ہیں کہ اگر وہ پبلک ہوگی تو ہم چوری میں پکڑے جائیں گے یا کرپشن میں پکڑے جائیں گے. شکریہ کیتران صاحب. جی سر، بس میں آخری ایک منٹ، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس صوبے کے مفاد میں پہلا ہمارا یہ صوبہ پھر پاکستان، ہم نے اس کے مفاد میں کابینہ سے یہ منظور ہو چکا ہے، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے. اور پرسنٹیج کا کوئی اب جیسے سی ایس آر ہے 0.4 پہ، یہ بھی ہر سال اس پہ ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ. ہم نے ان کو پابند کیا ہے، ایک ایک لفظ میں پابند کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی کی ہیں کہ ایسے نکات اٹھائے کہ شاید اس پہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ناراض ہو گئی تھی. تو الحمدللہ یہ معاہدہ ہے. یہ ہم تو نہیں ہوں گے، ہم تو عمر کی اس سٹیج میں شاید ثنا صاحب کا اس دور میں 4-5 سال گزر جائیں، یہ بیچ والے پیریڈ کو چھوڑ کے. ہم عمر کی اس میں ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا معاہدہ اور ایک اچھا میسج چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ کیتران صاحب. کے معاملات میں تو بات نہیں کر سکتا، مگر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ہمارے پاکستان کے اندر 30 سال سے مختلف گورنمنٹیں آ رہی ہیں اور مختلف گورنمنٹوں نے اس بلوچستان کے لیے کیا کیا. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساری پارٹیوں کی نمائندگی ہوئی ہے کہ کیا اس بلوچستان کے لیے بہتری کی. مگر میں آج اس فلور پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جیسے ورکروں کی بات خان صاحب نے مانی، جس پہ کوئٹہ کراچی روٹ ڈبل ہوا، ہمارے شوب روڈ ڈبل ہوا. ہم اپنے بلوچستان کے حوالے سے اس لیے نہیں گئے تھے کہ بلوچستان کے حوالوں میں کے جو ترقیاتی کام ہے ان کے حوالے سے بھی ہم نے نمائندگی کی. وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں پہ بڑے اچھے زمرک بھائی نے ہماری بات کی کہ تہذیب بھول گئے، مگر یہاں پہ پارلیمنٹیرین جس الفاظ میں پرائم منسٹر کو یاد کر رہے تھے، ان کو وہ ہے. میں بھی ان کے قائدین کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، مگر میں تہذیب کے دائرے میں کروں گا. یہ جو آج کل جمہوری حق تھا ان کا ہے اور یہ کرتے رہیں گے. انہوں نے آج احتیاط کیا ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ مکس اچار جو ہے اتنا عرصہ چلے گا. ان میں مخالفت آئے گی. یہ پاکستان کے لیے نہیں ہوا ہے. اور آج میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ میں بتاؤں گا کہ بلوچستان میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ اور PNP مینگل کا اتحاد ہوا اور ایگریمنٹ ہوا کہ جس میں لاپتہ افراد کو جو ہے چھڑایا جائے گا، اس میں جب تک خان صاحب نے کتنے 100 لوگوں کو جو ہے رہا بھی کروایا گیا اور وہ ان کے شرائط میں تھی، وہ کام بھی کیے. اور ان کو PNP مینگل کی جو گورنمنٹ تھی ان کو بہت بڑے تعداد میں فنڈ بھی دیا گیا تھا. اس ٹائم خان صاحب بھی ٹھیک تھا، اس کا نظریہ بھی ٹھیک تھا. بعد میں پالیسی چینج ہو گئی. اسی طرح جویائی کی اپنی پالیسی ہے، وہ خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کیا PTI نے، تو ان کو غصہ تھا، انہوں نے نکالا. وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی میں بھی آپ دیکھتے ہیں نظریاتی طور پہ آپس میں مسائل ہے، پریشانی ہے. اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ گورنمنٹ میں لگتے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے اپوزیشن میں لگتے ہیں. یہ تو سیاست کا حصہ ہے. یہ تو ذاتی مفاد کے لیے جمع ہوا ہے. یہ کسی اس کے لیے تھوڑی جمع ہوا ہے کہ پاکستان کی بہتری یا پاکستان کے لیے بہتر ہوا ہے. بہرحال اللہ کرے کہ آج دن اسمبلی یاد رکھے گا کہ یہ جو گورنمنٹ بننے کی 6 مہینے چلتی ہے یا پورا ٹائم پیریڈ پورا کرتی ہے، اللہ کرے کہ جو ہے بلوچستان کے مسائل بھی حل کریں، جو لاپتہ افرادوں کے لوگوں کے بھی مسئلے حل کرے اور یہ ترقیاتی کام بھی کرواوے. اور یہ جمعیت اسلام نے جو اتنی بڑی ادھر کارکردگی اپنی دکھائی ہے، وہ کاش بلوچستان کے لیے بھی کچھ بڑے پیکیجوں کا اعلان کریں اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کام کریں. مگر یاد رکھنا یہ آج دن اسپیکر صاحب
मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ये मफाद परस्त टोला जमा हुआ है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इसका क्या नाम है अपने मफाद के लिए आए हैं कि नवाज शरीफ साहब को कैसे खुश करें, उनको कैसे पाकिस्तान बुलाया जाए। मेरे आपसे सब ने अपनी बात की तो मैंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए ये बात की। बड़ी मेहरबानी। मौलाना करारदाद जो असेंबली के अंदर ज़ेर बहस है वो हर हवाले से बलूचिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, लेकिन जिस तरह दोस्तों ने इज़हार ख्याल किया और जिस पे ज़हूर बुलैदी साहब ने जो अपने स्पीच में कहा कि देखिए ये मुआहदा तो अभी का नहीं है, ये बहुत अरसे से जिसमें कि टीवी चैनल्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी बलूचिस्तान के मुतल्लिक लोगों के नाम लेकर बताया कि फिलां का इतना हिस्सा, फिलां का इतना हिस्सा। फिर उस वक़्त के वज़ीर आला ने कहा कि जनाब मैं उस एंकर के खिलाफ कोर्ट में जा रहा हूँ। दूसरे दिन एंकर ने फिर टीवी में आके कहा कि जनाब मैं आपके नोटिस के इंतज़ार में हूँ, आप जाएं कोर्ट में और मेरे पास सबूत हैं देने के लिए। तो अब हम उन तमाम चीज़ों से निकल के एक साफ शफाफ मुआहदे की जानिब जाना चाह रहे हैं। जो जहाँ तक सना साहब की बात है कि हमें 50% मिलने चाहिए, हम कहते हैं हमें 100% मिलने चाहिए, लेकिन क्या आया ये मुमकिन है? पिछली हुकूमत में, पिछली सूबाई हुकूमत ने तो 10% पे शेयर और 5% पे रॉयल्टी, इस पे फैसला हो चुका था। ये तो नई हुकूमत, जब हुकूमत चेंज हुई उसके बाद फिर ये फैसला, फिर इस हुकूमत ने कहा कि नहीं 10% जो शेयर दे रहे वो कम है। अलबत्ता रॉयल्टी चूंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट की थी 5 मिनरल पे, फिर उसके बाद हम गए हाई कोर्ट में, जब बढ़ाया हमने रॉयल्टी तो लोग हाई कोर्ट गए, हमारे अपने ठेकेदार गए, हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया जिसमें कि रॉयल्टी वही 5% ही रहा। लेकिन जनाब इसमें और भी बहुत सारी शिक्के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस दिन भी मैंने यहाँ गुजारिश की थी कि देखिए ये सोने तांबा और सोने का अगर रेकोदिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक्सप्लोरेशन के टाइम पे सिर्फ यही दांत हों, इसमें और दांत भी आ सकते हैं। मसलन इसमें कीमती दांत ऐसे आ सकते हैं जो इस वक्त हमें नहीं पता, उनके मुतालिक भी एग्रीमेंट होनी चाहिए कि वो सबसे पहला हक, अगर इसमें कोई नई दांत आ गई उसको रिटर्न रखने का पहला हक हुकूमत पाकिस्तान का होगा, बलूचिस्तान का होगा। उसके बाद अगर ये नहीं लेते तो फिर उसके बाद उसको इंटरनेशनल मार्केट में बिडिंग पे ले जाएं। और जनाब वाला इसमें जो सुनने में आ रहा है इस वक्त जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इनमें बहुत सारे जो डेवलपमेंट दुनिया में हो रही है इन्हीं टेक्नोलॉजीज में हो रही है। हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा, जो कि कहते हैं कि इस एक्सप्लोरेशन के दौरान शायद ऐसा कोई मटेरियल निकले जो इन इंडस्ट्रियों में शामिल हो, जो वार इंडस्ट्री भी उसमें शामिल है। ये 3 बहुत अहम सेक्टर है जिनकी वजह से। तो सना साहब ने जो फार्मूला दिया उस पे तो मैं सोच सकता हूँ, या मैं मतलब मेरा जहन बन सकता है कि ठीक है, बाकी 25% तो मिल गए हमें, 25% के लिए उन्होंने जो लेने का फार्मूला दिया वो बिल्कुल काबिल अमल हो सकता है। वो फेडरल गवर्नमेंट से बात की जा सकती है कि ठीक है, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जाके ये शेयर, हम आपको अपने हिस्से से पैसा देते रहेंगे, आप ये शेयर हमें ट्रांसफर करते रहेंगे। इस पे तो बात हो सकती है। लेकिन इसमें मैं एक और गुजारिश करूं जनाब, एक चीज पे मैं कंफ्यूज हूं, चूंकि अब जो आइन के आर्टिकल का हवाला दिया था सना साहब ने, मेरे ख्याल में ये 18वीं तरमीम के बाद तेल और गैस पे लागू है। इससे कबल जो 1973 के आइन में मिनरल तो सारे सूबाई सब्जेक्ट है, उस 1917 के बुनियादी आइन में जो बुनियाद था, जब आइन वजूद में आया उस वक़्त भी मिनरल जितने भी थे वो तमाम के तमाम सूबाई सब्जेक्ट थे, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मिनरल वो तमाम सूबे के हमारे अपने हैं, फेडरल गवर्नमेंट का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, 18वें के बाद तो तेल और गैस मुकम्मल तौर पे
मरकजी हुकूमत के होते थे, चाहे किसी भी सूबे के अंदर उनको वो चाहे दरियाफ्त हो, 18वें तरमीम ने उनको आधा अदा किया। ठीक है, आधा फेडरल गवर्नमेंट का, आधा उस सूबे का जहां से वो निकल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एग्रीमेंट जो हुआ है इससे बेहतर डील हमारे लिए। अच्छा, एक और गुजारिश करूं, इस गवर्नमेंट ने एक और काम किया। पहले तो जो बलूचिस्तान हुकूमत है, बलूचिस्तान के मिनरल के कंपनियां थी दो, उन कंपनियों के नाम पे 10% शेयर जो हमारे थे उन कंपनियों के नाम पे होने थे, जबकि उन कंपनियों के अंदर मरकजी गवर्नमेंट का 10% हिस्सा है। फिर कंपनी का रूल कानून यह है जनाब वाला कि कंपनी को जो प्रॉफिट जाता है टैक्सेबल है, वो उस पर टैक्स लगता है, टैक्स लगने के बाद फिर उसको वो मुनाफा देते हैं। लेकिन इस जो नया एग्रीमेंट होने जा रहा है, सबसे अच्छी बात, टेक्निकल बात यह है कि हमने कहा नहीं, इसमें आप कंपनी शामिल नहीं होंगी, हुकूमत जहां कंपनी का नाम आएगा वहां पे होगा हुकूमत बलूचिस्तान। लिहाजा वो टैक्स से भी हम बच जाएंगे और उसमें फेडरल गवर्नमेंट के 10% हिस्से से भी बच जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो एग्रीमेंट होने जा रहा है इससे बेहतर एग्रीमेंट नहीं हो सकता और इसको हम जाने दें। लेकिन सना साहब वाली बात के आगे का हम प्लान रखें कि हम आगे अगर ले सकते हैं। शुक्रिया जनाब। जब हुकूमत से बाहर चला जाता है तो हर चीज को वो तनकीदी नजर से देखता है। जनाब स्पीकर, जहां तक ये प्रोजेक्ट रेकोडेक का ताल्लुक है तो ये एक बहुत पुराना सिलसिला है। जब 1993 में चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हुए, बेरेक गोल्ड और एंटाफागस्टा के साथ, फिर उनका ज्वाइंट वेंचर बना TCCP इसके साथ। फिर 2008 में जब हुकूमत बनी तो उस वक्त इसको रीनिगोशिएट किया और मैं कहता हूं गलत फैसला हुआ। मैंने उस वक्त भी, मैं कैबिनेट में था, हमारे बहुत से मेंबरान गवाह हैं कि मैंने मुखालफत की और असेंबली फ्लोर पे आके मुखालफत की कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इनको इस तरह डील नहीं किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त एक अथॉरिटी बनाई और एक शख्स जो जिसका नाम समर मुबारक मन था उसको उसका चेयरमैन बना दिया और उससे कहा गया कि जी रेकॉर्डिंग अथॉरिटी उसको डेवलप करे। उस वक्त हमारी ओपिनियन ये थी कि दुनिया में हुकूमतें स्मार्ट होती जा रही हैं, हुकूमतें अपना साइज छोटा करती जा रही हैं, हुकूमतें अपने आप को पॉलिसी लेवल तक रेस्ट्रिक्ट करती जा रही हैं। हमारे यहाँ तो मुसीबत ये है कि हम एक स्कूल और अस्पताल सही तरह से चला नहीं सकते, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन चूंकि शायद वो वक्त में जो फैसला हुआ था, उस वक्त जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने ठीक समझा और उसको खत्म कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस जो मुआहदा है उसको जो है अपनी मोहर लगा दी। इसके बाद TCCP वो चली गई एसेट में, जिसमें उसने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया। फिर उसी कंपनी ने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के खिलाफ केस दायर किया। तकरीबन ये 10 साल का एक लीगल बैटल था जिसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कोई $0.58 बिलियन की पेनल्टी पड़ी और यही खतरा और अंदेशा था कि ICC में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कोई $4 बिलियन की पेनल्टी पड़ जाएगी। और उस जजमेंट में, उस वर्डिक्ट में यह भी मेंशन था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान बर वक्त वो पेनल्टी कंपनी को अदा नहीं करेगी तो उसको $0.7 मिलियन पर डे लगेगा, जो बाद में इंक्रीज होता गया और $6.4 बिलियन तक पहुंच गया था
पर डे। जनाब स्पीकर, ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है जो हमारे मौरख को भी अच्छी तरह पता है। अब हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के पास कौन सा ऑप्शन रह गया था कि वो $11 बिलियन उठा के उस कंपनी को दोनों को दे या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करे। डेफिनेटली दुनिया में जहां पे भी इस तरह की बड़ी कंपनियां जाती हैं, अफ्रीका में भी गई हैं और भी बहुत से ममालिक हैं जहां पे वो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, वहां पे उनके हुकूमतों के साथ रिफ्ट्स भी खड़े हो जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जाते हैं, उनकी सेटलमेंट का तरीकाकार भी होता है। और सबसे बेहतर और फिजिबल जो तरीकाकार था वो था आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और मैं हैरान हूं कि हमारे मुहर्रक जब ये 4, 5, 6 महीने हुकूमत बनी, जिसका मैं भी हिस्सा था बदकिस्मती से, तो उसमें उन्होंने कोई बात नहीं की। और जब ये फैसला हुआ कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी, इन कैमरा ब्रीफिंग क्यों होती है कि आप एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट की फाइनलाइजेशन से पहले अगर उसको ओपन करें और उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, लोग अपनी ओपिनियन डेवलप करना शुरू कर देंगे और वो एग्रीमेंट मुतासिर हो सकता है, जिसमें मैं भी हिस्सा था। लेकिन मुहर्रक साहब उस वक्त नहीं थे, शायद अपनी जाती वजूहात की वजह से बैरून मुल्क गए हुए थे। हालांकि उनको होना भी चाहिए था। सोशल मीडिया में भी बड़ा आया कि चूंकि उन्होंने खुद ये बात कही कि जी पूरी असेंबली जो है सना बलोच को कहती है कि वो सिर्फ इस सूबे के हुकूक का दिफा करती है। अब जब ये करारदाद मंजूर हुई है जिसमें 25% इक्विटी है, अब जब एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट में हुकूमत के पास जो कंपनी के साथ शराकतदारी करने का एक तरीकाकार रह गया था वो था उसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर में एक कंसोर्शियम बनाए। अब कंसोर्शियम हुकूमत बलूचिस्तान तो उसका हिस्सा नहीं बन सकती। कंसोर्शियम के लिए जरूरी है कि आपको या आप ओपन बिडिंग में चले जाएं और मार्केट से कंपनी हायर करें, और बेहतरीन ऑप्शन ये रह गया था कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, थोड़ा मुख्तसर कर जिनके मालिक, चूंकि इंपॉर्टेंट एजेंडा है तो उस पर थोड़ा बोल रहे थे, उस पे अवेलेबल चूंकि वही थे, उनको मिलाकर और एक कंपनी जिसने ये ऑप्ट किया आउट ऑफ सेटलमेंट में कि वो उससे बाहर निकल जाएगी एंड ऑफ अगस्टा, उसने कहा कि मुझे अपने $900 मिलियन पेनल्टी चाहिए। और दूसरी कंपनी जो बैरक गोल्ड है उसने कहा कि मैं दोबारा वापस आके अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखूंगा। ये एक हुकूमत की न कारकर्दगी है, न आप एक हुकूमत की जो है इसको बुराई कह सकते हैं। चूंकि एक 10 साल का एक लीगल बैटल था, वो चलता रहा, तो उसमें 25%, 50% तो बैरक गोल्ड को चला गया और 50% वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसमें 25% शेयर होल्डर होंगे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और 25% के शेयर होल्डर होगा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। और एक कंसोर्शियम बना दी जाएगी। इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का एक और भी रॉयल्टी भी 5% डाला गया था। अब जो 25% की इक्विटी है वो नेट प्रॉफिट से मिलेगा और जो 5% रॉयल्टी है वो ग्रॉस प्रॉफिट से मिलेगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट उसको कहते हैं जिसमें आप टैक्सेशन वगैरह बाकी चीजें इंक्लूड
کریں، اور جو نیٹ پروفٹ ہے ٹیکسیشن وغیرہ باقی جتنا خرچہ وخرچہ نکال کے جو پروفٹ رہتا ہے اس کو جو ہے وہ نیٹ پروفٹ کہتے ہیں، جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان 25% کا جو ہے شیئر ہولڈر ہے۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ دنیا کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ کیا ہیں؟ انہوں نے افریقہ میں بھی کرتے رہے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ جو لیگل ٹیم ہے، جو ہماری جو نیگوسیشن جنہوں نے کی ہے، جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کے لوگ تھے، میرا خیال ہے کہ ایک بہترین جو ہے اور ایک موضوع ایک معاہدہ کیا ہے۔ البتہ جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی جب بات انہوں نے کی، اس وقت بتایا گیا تھا کہ $50 کروڑ ہیں، اور بعد میں کتنا سا فرما رہے ہیں کہ 0.4% ہے جو منتھلی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ $10 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور ہمیں ترقی کا جو عمل ہے اس کے آگے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی جو سیاسی کنوینئنس ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب چیزیں موافق تھی اور معاملہ ٹھیک چل رہے تھے تو اس وقت ان کیمرہ بریفنگ سے پہلے، معاہدے سے پہلے کوئی بیان نہیں آیا، کوئی جو اس طرح کی بات نہیں ہوئی، اور جب ایک تبدیلی پورے پاکستان میں آ رہی ہے، جس میں کریڈٹ دوں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ اس کا حصہ رہے ہیں، انکلوڈنگ بلوچستان عوامی پارٹی جس نے اپنے 4 ممبران دیے ہیں، لیکن شاید اس کو خراج تحسین پیش کرنا مناسب نہیں سمجھا ہمارے کچھ دوستوں نے۔ تو اس تبدیلی کو جب وہ اس کے اثرات جو ہیں پھیل رہے ہیں، پنجاب بھی گئے ہیں، آگے پیچھے بھی شاید جائیں گے، تو اب تب اس موقع پہ یہ قرارداد لانا اور اس پر جو ہے ایک پروجیکٹ پر سیاست کرنا ایک عجیب سا جو ہے لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ اس قرارداد کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جب ٹائم تھا اس وقت تو ہم خواب خرگوش میں تھے، سوئے ہوئے تھے، جب اب ٹائم گزر گیا ہے تو اب آ کے جو ہے سیاست کرنا یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ شکریہ۔ میں اسد اللہ بلوچ صوبائی وزیر زراعت قاعدہ نمبر 180 کے تحت تحریک پیش کرتا ہوں کہ ذیل قرارداد کو پیش کرنے آرڈر ان دا ہاؤس قرارداد پیش ہو رہی ہے۔ قاعدہ نمبر 225 کے تحت قاعدہ نمبر 23(2) کے لوازمات سے ایگزمپٹ قرار دیا جائے۔ تحریک پیش ہوئی، آیا تحریک منظور کی جائے؟ تحریک منظور ہوئی، لہذا اسد بلوچ صاحب آپ اپنی مشترکہ قرارداد پیش کریں، ایڈمیسبلٹی کی وضاحت قرارداد پیش کریں۔ ہرگاہ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے صوبے بلوچستان ماسوائے کوئٹہ اور لسویلا میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کا اعلان کیا ہے، جبکہ صوبے کے اہم اضلاع تحصیلوں میں تسلی بخش حلقہ بندی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ مزید برآں ماہ مئی میں صوبائی حکومت بجٹ کی تشکیل سمیت دیگر اہم انتظامی معاملات میں مصروف عمل رہتا ہے۔ صوبے کے کئی اضلاع میں حلقہ بندی، امن و امان، فنڈز سمیت دیگر مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرے یہ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کو 6 ماہ کے لیے مؤخر کیا جائے۔ جی، قرارداد پیش ہوئی، ایڈمیسبلٹی کی وضاحت فرمائیں اسد بلوچ صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، جہاں تک لوکل باڈیز کا تعلق ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ بلوچستان کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو اعتماد میں لے کے پھر ایسی بڑی کوئی اگر اعلان ہوگا تب یہ ممکن ہے۔ ملکی حالات اور واقعات کچھ ایسے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں عدم اعتماد کا ایک سلسلہ چل رہا تھا،
बलूचिस्तान से सबसे बड़ी कुछ पार्टी जो जमीयत उलमा इस्लाम है, BNP है, बाकी जो साथी हैं, ये वहाँ मसरूफ़ कार थे। और हालात यहाँ कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास इतने फंड्स भी इस वक्त नहीं हैं, बजट भी नज़दीक में है। तो बलूचिस्तान की रकबे के हवाले से अगर हम देखा जाए तो बड़े पैमाने में जो यूनियन कौंसिल हैं, इन लोगों की रसाई और फॉर्म का जमा करना, फिर पॉलिटिकल पार्टी का उनका वहाँ तक रसाई, इस वक्त ये बिल्कुल नामुमकिन है। सूबे की वसीतर मफाद में यहाँ के हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए 6 महीने के लिए अगर इनको मौखर किया जाए तो बेहतर होगा। जनाब स्पीकर साहब। शुक्रिया असद बलोच साहब जी। सरदार केतरान साहब।